الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی محفل میں میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 چوتھے پارے سے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر حج فرض ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب چونکہ یہ مہینہ لوگوں کے حج پہ جانے کا ہے، یقیناً یہاں تو سارے لوگ ایسے موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے حج پہ جانا ہوگا، مگر آپ سے ملنے والے آپ کے رشتہ دار، آپ کے علاقے کے بہت سے لوگ ہوں گے جو حج پہ جانے والے ہوں گے۔ ان کے لیے یہ آسانی ہو سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو آ نہیں سکے یا جن کو علم نہیں تھا ان کو گھروں میں یہ بیان مہیا کر دیں، تاکہ وہ گھروں میں بیٹھ کر جانے سے پہلے کم سے کم ایک بار ضرور سنیں اور حج کا طریقہ گھر سے معلوم کر کے نکلیں۔ کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ مجھے ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ جو لوگ اتنے دنوں کا وقت لے کر اور اتنا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ ذمہ داری کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ حج کی درخواست دینے سے بھی پہلے حج کے مسائل سیکھیں۔ وہاں کیا کرنے جانا ہے؟ صرف سفر کرنے، سیر کرنے؟ یہ ایسا فرض ہے جو زندگی میں ایک ہی بار اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور اگر ایک ہی بار جو فرض ادا کرنا ہے وہ بھی غلط ہو جائے تو فائدہ کیا ہوگا اور ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ اس لیے یہ ان تمام لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، ان کو یہ مسائل پہنچائیں اور ان کو ریکویسٹ کریں کہ جانے سے پہلے گھر ہی بیٹھ کر اسے بار بار سنیں اور وہ چیزیں اچھی طرح یاد کر لیں جو آپ کو وہاں جا کے فائدہ دے سکتی ہیں اور آپ کے حج کو درست کر سکتی ہیں۔ ایک ایک چیز جو وہاں جا کے ہماری غلط ہوتی ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ کبھی اس کا جرمانہ پورا بکرا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر غلطی معاف نہیں ہوتی، اور ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ حج کر کے، عمرہ کر کے واپس پاکستان آ جاتے ہیں اور آ کے مسئلہ پوچھتے ہوتے ہیں کہ وہاں یہ کیا تھا تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ اب اس کے درست کرنے کے لیے تو بعض اوقات آپ کو واپس حرم جانا پڑتا ہے، واپس مکہ یا مدینہ جا کے آپ کو وہ غلطی ٹھیک کرنی پڑتی ہے۔ تو کیا وہ آسان ہے؟ یہ جانے سے پہلے اس کو سیکھ کے جانا آسان ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہر سال پوری کرنی چاہیے، اور آپ لوگوں کے پاس بیانات کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس بھی ملنے کے لیے جائیں اور آپ کو پتہ چلے کہ میری دوست، میری رشتہ دار، میری بہن کوئی حج یا عمرے پہ جا رہی ہے، تو اس کو ضرور یہ پیش کریں، یہ سب سے بڑا تحفہ اس کو دیں۔ اس کے لیے کپڑے پیسے لے کے جانے کی بجائے، ہار پہنانے کی بجائے، سب سے قیمتی ہار یہ ہے کہ اس کو یہ سننے کے لیے دیں کہ اپنے مسائل سیکھ لو پہلے، پھر
وہ عشق، وہ محبت، وہ خوف جو ہمیں ساتھ لے کے زیادہ راہ کے طور پہ جانا چاہیے، جب یہ ہمارے پاس ہوگا تو ہماری کیفیت ہی اور ہوگی، ہمارے جانے کا انداز ہی اور ہوگا، اور تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب ہم جو کعبے میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور ہم کیا دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ایسے ہی کسی عاشق نے، ایسے ہی کسی اہل محبت نے وہاں پہنچ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا کہ جب پہنچا، کعبے پہ نظر پڑی تو بولا کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے کیا بیان کروں میں، جو کعبے کے اندر رونق اور کعبے کی جو دہشت اور رعب اور دبدبہ ہے، وہ تو ایسا ہے کہ دیکھ کر اللہ اکبر کہے بغیر اور کوئی لفظ آتا ہی نہیں۔ تو کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے ہی جاؤں برابر، نظر ہی نہیں ہٹتی، کیا کروں، دیکھوں تو دیکھے ہی جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کیا تھا اور کہاں میرے رب نے مجھے پہنچا دیا، مجھے اپنے ہی مقدر پہ رشک آ رہا ہے۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، یعنی میں کعبے میں آ کے جو دیکھ رہا ہوں، ہر زبان اللہ کی حمد کر رہی ہے، اپنی اپنی زبان میں کوئی کچھ نہ کچھ بول ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ ہی رہا ہے۔ تو حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہوئی اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، قطرے کو جیسے سمندر سمیٹے، مجھ کو یہ سب اپنے اندر سمیٹے، جیسے سمیٹے آغوش مادر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، وہاں جا کر زندگی کے ظلم، زیادتیاں، نافرمانیاں، وہاں گئے تو ساری یاد آنے لگی کہ میں کیا کیا کرتا رہا اور آخر میرے رب نے مجھ پہ کتنا کرم کر دیا۔ تو کہا کہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رو رو کے لفظ نکلنے لگے، پھر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم کے طور پہ پیش کر دیا۔ تو یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، تو کیا کیا، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، یہ جانے والا کس کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اگلے الفاظ سے آپ کو پتہ چلے گا۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ سمجھ آ گئی ہوگی نا کس پہ رشک آیا جانے والے کو، کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے اور چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھوں تو دیکھے ہی جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمشیران محترم، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، کس پر؟ جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس وہاں جانے کے اسباب ہیں، اخراجات ہیں، انتظامات ہیں، اس پر اللہ نے اپنے گھر کا حج فرض کیا ہے، اور ایک ہی بار فرض کیا ہے۔ اب بہت لمبے مسائل، بہت لمبی چیزیں تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک نشست میں بیان نہیں ہو سکتی۔ میں نے صرف تھوڑا سا تعارف اور یہاں سے چل کر وہاں پہنچنے کے سفر کا طریقہ وہ عرض کرنا ہے، تاکہ جانے والے کو کم سے کم ظاہری چیزیں ہینڈل کرنا آ جائیں اور ان کے مطابق وہ غلطیوں سے بچ سکے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے حج ہے کیا، حج کی تعریف کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں۔ کبھی حج کہنے کے علاوہ ہم نے غور کیا کہ حج کیا ہوتا ہے؟ نہیں کیا نا، بس ہر ایک کہتا ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، فلاں نے حج پہ جانا ہے، فلاں نے حج کی درخواست دی ہے۔ بھئی حج ہے کیا؟ یہ ہمیں وہاں جا کے بھی کم ہی سمجھ آتی ہے۔ تو حج کہتے ہیں خاص ایام میں، خاص وقت میں احرام پہن کر 9 ذی الحج کو عرفات میں جا کر ٹھہرنا، اور پھر اس کے بعد طواف زیارت کرنا، یہ 3 چیزیں حج کے فرض ہیں۔ کیا فرض ہے؟ کسی بھی عبادت میں جو فرض چیز ہوتی ہے اس کے بغیر وہ عبادت ہوتی ہی نہیں، اور پھر ان فرض چیزوں کا درست ہونا بھی شرط ہے۔ جب تک وہ درست نہیں ہوں گی تب تک بھی آپ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی۔ تو حج کے اندر میں نے کتنی مین چیزیں یعنی یہاں پہ تعریف کے اندر ہی بتا دی کہ حج کی تعریف یہ ہے خاص دنوں میں، خاص وقت میں احرام پہن کر 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور پھر طواف زیارت کرنا، یہ مین چیزیں ہیں حج کی۔ باقی چیزوں کی حیثیت الگ الگ ہے، وہ میں ابھی آگے عرض کرتی ہوں۔ حج کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور کبھی نفل ہوتا ہے۔ نفل حج کب ہے؟ جب آپ اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے خود کرنے چلے جاتے ہیں، شرعی طور پہ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مکہ میں رہتے ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، آپ کو وہاں سے پرمیشن مل گئی حج کرنے کی، لیکن مال و دولت کے لحاظ سے آپ کا سٹیٹس یہ نہیں ہے کہ آپ پہ اللہ حج فرض کرے، یہ نفل حج ہے۔ واجب حج کیا ہے؟ یا تو پہلے آپ نے حج کیا تھا تو اس میں ایسی غلطیاں تھیں کہ دوبارہ حج کرنا آپ پہ لازم تھا، یہ بھی واجب ہوگا۔ اور اگر آپ نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام، میری فلاں منت، میری فلاں مشکل ختم ہو جائے، پوری ہو جائے، تو میں اس کے شکرانے میں حج کروں گی، اگر آپ نے یہ منت مانی تو اب یہ حج کرنا بھی آپ پہ واجب ہے۔ فرض حج کیا ہے؟ جب آپ کے پاس گھر سے لے کر مکہ جانے، وہاں رہنے، واپس آنے، وہاں کے اخراجات کرنے، آنے جانے کے کرائے کے اخراجات پورے کرنے، اور اگر آپ خاندان کے سرپرست ہیں تو پیچھے جو لوگ بندے آپ کے گھر میں ہیں ان کے آپ کے گھر واپس آنے تک جتنے اخراجات ہیں وہ سارے ان کو دے کے جانے کی گنجائش آپ کے پاس موجود ہے۔ اور اگر آپ عورت ہیں تو اپنے محرم کے حج کے بھی سارے اخراجات آپ کے پاس موجود ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو، سمجھا گی؟ آپ پہ حج فرض ہو گیا۔
یہ 3 قسمیں ہو گئیں، یعنی حج کی حیثیت کیا ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج ہوتا کتنی قسم کا ہے؟ ایک ہوتا ہے حج افراد، خالی حج کرنا، یہ جس کی تعریف میں نے بتائی، احرام باندھو، 9 ذی الحج کو عرفات میں چلے جاؤ، وہاں سے رات مزدلفہ گزارو، وہ مکمل کرنے کے بعد آگے آخر پہ جا کے طواف زیارت کرو، یہ حج افراد مکمل ہو گیا۔ جو بندہ حج افراد کرتا ہے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ دوسرا حج ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو تب آپ عمرہ بھی کر لیتے ہیں اور پھر حج بھی کرتے ہیں، تو حج کے ساتھ آپ کو عمرے کا فائدہ بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ حج تمتع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں متمتع، یعنی فائدہ اٹھانے والا۔ تیسرا ہوتا ہے حج قران، جیسے قرآن لکھتے ہیں اس طرح لکھیں گے مگر قاف کے نیچے زیر آئے گی، حج قران۔ حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ قارن یہ کون سا حج ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی مرتبہ احرام باندھیں اور وہ احرام پھر اتاریں نہ، اسی احرام میں پہلے عمرہ کریں، عمرہ کر کے رک جائیں احرام کی حالت میں، پھر وہی احرام جاری رہے اور اسی احرام میں آگے حج کریں، اور حج مکمل کرنے کے بعد جا کے ایک ہی مرتبہ احرام اتاریں، اسے کہتے ہیں حج قران۔ حج تمتع میں آپ جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرے کی قید سے، احرام کی قید سے آزاد ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جب اگلے دنوں میں حج کے دن آئیں گے دوبارہ احرام پہنیں گے اسی سفر میں اور پھر حج کریں گے اور اس کے بعد فارغ ہوں گے۔ یہ حج تمتع ہے۔ ہم جتنے لوگ بیرون ممالک سے، یعنی ہم جتنے یہاں سے جاتے ہیں، یہ ہم سارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ جو بندہ باہر سے جاتا ہے مکہ میں حج کی غرض سے یا عمرے کی غرض سے، اس نے پیچھے سے اپنی میقات سے احرام باندھ کے جانا ہوتا ہے اور جاتے ہی سب سے پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی جو لوگ انہی دنوں میں جا رہے ہیں، اب ابھی حج میں تو بہت سارے دن ہیں، ان سب کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ یہاں سے جائیں گے احرام باندھ کر، میقات سے گزر کے جائیں گے، آگے جا کے مکہ میں سب سے پہلے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام اتار دیں گے، پھر عام بندے کی طرح رہیں گے۔ جب آگے جا کے 8 ذی الحج کو منا میں ان کو لے جایا جائے گا تو وہاں یہ احرام باندھ کے جائیں گے، اور پھر 5 دن جو حج کے ہیں ان میں وہ حج کے سارے ارکان پورے کریں گے اور پھر حج سے فارغ ہو جائیں گے۔ ہمارا جو باہر سے جانے والے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ تو ہم کون سا حج کرتے ہیں؟ حج تمتع۔ حج قران کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، لیکن وہ انتہائی مشکل ہے، اور اتنی مشکل کو بندہ جب اختیار کرتا ہے تو اس میں بہت سارے گناہ بھی اس سے ہو جاتے ہیں، لہٰذا زیادہ کے چکر میں ثواب تو کتنا ملے گا، گناہ ہمارے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم سب حج تمتع کریں، اور کرتے بھی یہی ہیں۔ حج افراد صرف وہاں کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اینڈ ٹائم پہ آئے، احرام باندھا، حج کیا اور واپس چلے گئے، بس بات ختم ہو گئی، یہ حج افراد ہو گیا۔ جو طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ حج کس پہ فرض ہے، اگر فرض ہے تو اس کا پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم ساری زندگی ایک بہت بڑی غلطی میں گزارتے ہیں، ہمیں اس سے اجتناب کرنا اور ایک دوسرے کو سکھانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا اور اسی طرح مر جاتا ہے تو وہ اتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
یہ بزرگ جس زمانے میں تھے انہیں اگر پتہ چلتا کہ کسی بندے پہ حج فرض تھا اور وہ حج کیے بغیر مر گیا ہے، اس کے پاس گنجائش تھی، اس کے اوپر حج فرض بھی تھا مگر اس نے لاپرواہی سے کیا نہیں، تو وہ لوگ ایسے بندے کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ آج ذرا غور فرمائیے کہ ہم دین سے کتنے جاہل ہیں، ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ ہمارے بینک بھرے ہوتے ہیں پیسوں سے، ہمارے پاس بے تحاشا زمینیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس بے تحاشا زیور ہوتے ہیں، مگر ہم کیوں حج نہیں کر رہے؟ بیٹے کی شادی کر لیں، بیٹے کی شادی کر لیں، فرض ادا کر لیں۔ حالانکہ بے عقلی اور بے وقوفی کی انتہا یہ ہے کہ شادی کرنا کسی کی یا بچی کی یا بچے کی وہ فرض تو ہے ہی نہیں، اور حج تو آپ پہ فرض ہے۔ آپ نے اس کو کہا کہ میں فرض ادا کر لوں، اور جسے اللہ نے آپ پہ فرض کیا اس کو آپ نے پیچھے ڈال دیا۔ عام حالات میں شادی کرنا سنت ہے، اور شادی کرنے سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا۔ اگر آپ کے پاس رشتہ موجود ہے، آپ کے پاس اسباب موجود ہیں، تو آپ فوراً شادی کرتے کیوں نہیں؟ آپ شادی اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ میری بیٹی کا ابھی جہیز نہیں بنا، تو جہیز کی لعنت تو پورے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے کسی بیٹی کو شادی کے لیے جہیز دینے کی کوئی حیثیت اسلام کے اندر بیان نہیں فرمائی، اور نہ ہی کوئی ہے۔ شادی کا مطلب ہے کہ ایک جوان لڑکی اور ایک جوان لڑکے کا نکاح کر کے ان کا گھر بسا دیا جائے، اور جو ان کی ضرورت ہے وہ ان کو دے دیا جائے، بس یہ نکاح ہو گیا، یہ شادی ہو گئی، اس کے بعد ماں باپ فارغ ہیں۔ اب آپ جو 4 سال بیٹیوں کے جہیز بنانے میں حج ضائع کر رہے ہیں، یہ کس شریعت کے مطابق کر رہے ہیں؟ اس کا تو شریعت میں کوئی جواز ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے۔ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس کی زندگی کا جو آغاز ہو رہا ہے، ان ضروریات کو پرووائڈ کرنا یہ اس لڑکے کا کام ہے جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے، یا اس لڑکے کے والدین کا کام ہے جو اپنی بہو بنا کے کسی کی بیٹی کو گھر لے جا رہے ہیں۔ یہ ساری ذمہ داری ان کی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ سے زیادہ اتنی ہے، اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، امیر کبیر ہیں، وہ اپنی بیٹی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو تحفے میں جو چاہیں وہ دے دیں، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ ڈولی کے ساتھ بھیجیں، وہ شادی کے بعد بھی دے سکتے ہیں، جب چاہیں دے سکتے ہیں۔ مگر جہیز کے نام پر کوئی چیز دینا یا کوئی چیز لینا، یہ دونوں لعنت ہیں۔ دینے والا بھی شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور معاشرے کی دوسری بیٹیوں کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے، اور لینے والے بھی حرام اور جرم کا کام کر رہے ہیں کہ وہ بیٹی والوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ اپنی بیٹی بھی اسے دیں، دوسرے پھر اس کی ڈیمانڈ کے مطابق لاکھوں کا سامان بھی دیں۔ یہ سب چیزیں سامعات محترم اسلام کے مزاج اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اب اگر آپ ان کی وجہ سے سال ہر سال تک بیٹیوں کی شادیاں روک دیتے ہیں کہ جب فرض ادا کریں گے تو حج کرنے جائیں گے، میں نے عرض کیا کہ یہ فرض تو ہے ہی نہیں۔ فرض کی ایک صورت نکاح کی ایک خاص کیفیت میں بنتی ہے، وہ میں ابھی یہاں بیان نہیں کروں گی۔ عام طور پہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے اور ہماری جو معلومات ہیں اور معاشرے میں جو شادیاں ہوتی ہیں وہ سنت ہی سمجھ کے کی جاتی ہیں، اور عام حالات میں سنت ہی ہیں۔ مگر اگر آپ پہ حج فرض ہے تو وہ فرض ہے، فرض یہ نہیں فرض وہ ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی جواز نہیں کہ آپ اس کی وجہ سے نکاح اس کو حج کو لیٹ کرتے جائیں، بلکہ شریعت کے حکم کی اصل روح ایسے پوری ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر اگر حج فرض ہے اور آپ کے پاس ریزن یہ ہے کہ میری جوان بیٹی گھر میں اکیلی ہے تو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتی، ادھر آپ کو فکر حج کے فرض ہونے کی ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ کہ آپ کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہے۔ تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ حج کے فرض کی جلدی ادائیگی کرنے کے لیے فوراً بیٹی کے رشتے کا انتظام کریں، اس کا نکاح کر کے فارغ ہوں اور فوراً حج پہ چلے جائیں۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے، وہ ہمارا فرض ہے، اور فرض کی باز پرس اور اس کا حساب کتنا سخت ہے۔ آپ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
یا صحابہ کرام کے اس عمل سے اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ ان کے جنازے نہیں پڑھتے تھے جن پہ حج فرض تھا، اور وہ حج کیے بغیر مر جاتے تھے۔ آج ہمیں کوئی بندہ سمجھانے والا نہیں ہے، آج ہمیں کوئی بندہ یہ مسائل سکھانے والا نہیں، اور نہ ہی ہم سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تو یہ بات اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیجئے کہ اس کو نظر انداز کرنا یا ضرورت سے زیادہ ڈیلے کرنا یہ کتنا گناہ ہے۔ یہ تو بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ایک چیز ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہے، اب زندگی میں اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ تو زندگی کا بھروسہ کس کو ہے؟ زندگی کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ اب اس سال میں اگر آپ موجود ہیں اور آپ کتنے سالوں تک ڈیلے کر رہے ہیں کہ جب تک یہ نہیں کر لوں، وہ نہیں کر لوں، وہ نہیں کر لوں، تب تک حج پہ نہیں جاؤں گی، اور تب تک آپ کے گٹے گوڈے جواب دے جائیں گے۔ پھر 6 بندے آپ کو لیے پھریں گے، جی ماشاءاللہ جی مائی جی حج کرنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا حج ہے؟ آپ گناہ بخشوانے کے لیے اللہ کا ایک فرض کیا ہوا عمل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، آپ کے پیر کام نہیں کرتے، آپ کی کمر ساتھ نہیں دیتی، تو کیا فرض پورا کر رہے ہیں آپ؟ پھر میں یہاں یہی کہوں گی کہ آپ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ حج کرنا، اپنا فرض ادا کرنا، یہ اسی وقت ہے جب اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، شعور ہے، سمجھ ہے، عقل ہے، پیروں سے چل سکتے ہیں، تو اس پاک سرزمین پہ جا کے اپنے پیر لگائیں۔ چیئرز پہ بیٹھ کے، گاڑیوں پہ بیٹھ کے، لوگوں سے دھکے لے کے آپ جب وہ چکر لگائیں گے اور یہ حج کریں گے تو یہ کیا حج ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ اس بات پہ ضرور توجہ فرمائیے اور اپنے ارد گرد کے ایسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے کہ ان کو حج کیسے اور کب کرنا چاہیے۔ تو حج کرنے والوں کے لیے شرائط کیا ہیں؟ شرائط یہ ہے کہ انسان مسلمان ہو، دوسرے یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ نابالغ بندے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ، اس کے ماں باپ فوت ہو گئے، ساری جائیداد اس کو مل گئی، وہ مالک نصاب بن گیا، بہت ساری دولت بینک میں آ گئی، زمینیں آ گئی، پراپرٹیز آ گئی، سارا مال تو مل گیا باپ کا، لیکن ہے ابھی نابالغ۔ تو جب تک یہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں۔ جس سال میں وہ بالغ ہو جائے گا اسی وقت اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد کسی پاگل، مجنون یا دیوانے پر حج فرض نہیں ہے، اس کا عاقل ہونا، بالغ کے ساتھ عاقل ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد کسی غلام پر، غلام کا تو خیر آج کے دور میں تصور نہیں ہے، لیکن شریعت کی قید میں یہ قید ہے کہ اگر کوئی غلام ہے، غلام کا مطلب ملازم، نوکر نہیں، غلام وہ جو خرید کر لائے جاتے تھے، لونڈیاں غلام، یہ ان کی بات ہے۔ اور اس کے بعد کہ انسان تندرست ہے۔ تندرست کا یہ مطلب ہے کہ وہ سفر کے قابل ہے، وہاں پہنچنے کے قابل ہے، وہ معذور نہیں ہے، اور ایسا بیمار کہ وہ بالکل موو نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو اس کے اپنے اوپر پھر فرض نہیں ہوگا۔ اور بینا ہونا، یعنی اس کی آنکھوں کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ زیادہ راہ کا مالک بھی ہو، جیسے میں نے پہلے تفصیل بتائی ہے کہ اس کے پاس کتنی رقم کا ہونا ضروری ہے، اپنے لیے، جانے کے لیے، آنے کے لیے، وہاں جتنا عرصہ رہنا ہے وہاں پہ اپنے اخراجات کے لیے، ضروریات کے لیے، اور اگر عورت ہے تو اپنے محرم کے لیے بھی برابر کا سارا، اور پیچھے گھر کی ذمہ داری ہیں تو اتنا عرصہ جتنا وہاں رہنا ہے، پیچھے گھر والوں کے اخراجات کے لیے بھی، یہ تمام چیزوں کا انتظام اس کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر حج فرض ہوگا۔ اور یہ سارا مال اس کے پاس اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ ہوگا۔ اب رہی بات کہ ایک حج کا فرض ہونا ہے، دوسرا حج کا ادا کرنا، تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ فرض تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں ہو گیا، اب یہ فرض ادا کیسے ہوگا؟ جب آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ حج کے اندر ہم جتنے کام کرتے ہیں کیا ان سب کی حیثیت برابر ہے؟ مثال کے طور پہ
کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ مالک کی غلطی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ چھوٹی سی غلطی ہے، خیر ہے، معافی مل گئی. ایک غلطی ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اس کا نقصان بھرنا پڑتا ہے. مالک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جب اب تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کا نقصان بھرو. اور کوئی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ نقصان بھرنے سے بھی پوری نہیں ہوتی، اس کا جرمانہ بہت بڑا ہو جاتا ہے. آپ کسی بندے کو مار دیں، نقصان بھر سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا جرمانہ کتنا بڑا ہوگا. یا قصاص ہوگا، یعنی قصاص میں خود کو قتل کرواؤ، یا اس کی دیت ہوگی کہ جو حکومت مقرر کرے گی وہ کروڑوں میں ہو یا لاکھوں میں ہو، وہ دینی پڑے گی. تو مختلف غلطیاں ہوئی نا، ایک جیسی غلطی نہیں ہوتی. اسی طرح حج کے اندر بھی کام جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. کچھ فرض ہوں گے، کچھ واجب ہوں گے، کچھ سنت ہوں گے، اور کچھ صرف مستحب ہوں گے. مستحب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ اگر کریں گے تو آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو جو کام آپ نے کیے ہیں ان کا ثواب کم نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں مستحب، یعنی زیادہ مال اکٹھا کرنے کے لیے جو آپ کام کرتے ہیں، زیادہ ثواب لینے کے لیے وہ کام مستحب ہوتے ہیں. تو اب ان چیزوں کو جب ہم نے سمجھنا اور سیکھنا ہے تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حج میں جو ضروری چیزیں ہیں، حج کے 3 رکن ہیں جو میں نے اوپر ذکر کر دیے. کون کون سا؟ احرام باندھنا، عرفات میں جا کے ٹھہرنا، اور طواف زیارت کرنا. ان کو بعض علماء نے فرض بھی کہا ہے اور بعض نے صرف رکن کے نام سے کہا ہے. اور ان کو ڈیٹیل سے بیان کرتے ہوئے 6 چیزیں بیان کی ہیں. ایک احرام جو میں نے ابھی ذکر کر دیا، مقام عرفات میں ٹھہرنا، طواف زیارت کرنا، نیت کرنا، اور ترتیب کا خیال رکھنا، ہر چیز کو اپنی ترتیب سے کرنا. مثال کے طور پہ 9 کو آپ نے عرفات میں جا کے ٹھہرنا ہے، 8 کو مینا میں ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں 9 کی رات کو ٹھہرنا ہے آگے جا کے. تو یہ نہیں کہ مزدلفہ میں آپ پہلے جا کے ٹھہر لیں اور مینا میں آپ بعد میں جا کے ٹھہریں. تو اس طرح نہیں، ہر چیز کی ترتیب اور ہر دن میں اس چیز کو جو مقرر کیا گیا ادا کرنا، اور ہر فرض کو اپنے وقت پر ادا کرنا. 10 کو اگر قربانی ہے تو وہ 9 کو نہیں کر سکتے، وہ 11 کو، یعنی آگے چل کے 14-15 کو نہیں کر سکتے. 12 کی شام تک، عصر تک آپ کے لیے اس کا ٹائم ہے، آپ نے اس کو اسی ٹائم پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے ان دنوں کا خیال رکھنا ہے جو حج کے دن ہیں. حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12. کیا دہرایا میں نے؟ 8، 9، 10، 11، 12. جی، 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز ہر حاجی نے مینا میں جا کے پڑھنی ہوتی ہے. فجر کعبہ میں حرم میں پڑھتے ہیں اور ظہر مینا میں. 9 ذی الحج کی فجر جو ہے وہ فجر وہاں پڑھ کے تو اس کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مینا میں فجر پڑھتے ہیں 9 کو، اور اس کے ساتھ ہی عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں. 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جتنا بھی ٹائم گزارتا ہے، کوئی جس وقت بھی پہنچتا ہے صبح کے بعد، یہ حج کا رکن اعظم ہے. اگر یہ مس ہو جاتا ہے تو سارا کچھ برباد ہے. ایک لمحہ بھی اگر آپ کا عرفات میں آپ کو مل جاتا ہے نا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا عرفات کے اوپر سے گزر جائے نا تو اس کو بھی حج کے دن کا وقوف مل جاتا ہے، اس کو بھی وہ فضیلت مل جاتی ہے. یہ اتنا ضروری ہے عرفات میں ٹھہرنا. تو نارملی اس کا ٹائم کیا ہے؟ صبح فجر پڑھ کے مینا سے نکلیں، جس وقت بھی عرفات میں پہنچ جائے وہاں پہنچیں، اور مغرب سے پہلے تک وہاں رکنا ہے. اور مغرب
مغرب کی اذان کے وقت سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں گے اور پھر مزدلفہ میں جائیں گے۔ مزدلفہ میں آپ نے کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، چاہے عبادت میں گزاریں چاہے سو کے گزاریں، رات کے کسی پہر بھی پہنچے، اگلی صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ نے مزدلفہ میں لازمی پہنچنا ہے۔ اب ان مقامات پر آپ نے جو جو کام آپ کو بتائے جاتے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں۔ اب اس کی ترتیب کی طرف میں دوبارہ آتی ہوں، ابھی میں نے صرف آپ کو اس کے ارکان بتائے ہیں، حج کے کہ مین ارکان کیا ہیں اور کن دنوں میں ہم نے کہاں ہونا ہوتا ہے۔ اب جب رات یہ مزدلفہ میں گزرتی ہے تو آگے فجر کی نماز مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہوتی ہے اور اشراق کے ٹائم تک وہیں انتظار کرنا ہے۔ اشراق کا ٹائم ہوتے ہی اس کو نماز کو ادا کریں اور اس کے بعد پھر آپ کنکر مارنے کے لیے جمرات کی طرف، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے لیے جاتے ہیں، اور 10 ذی الحج کے دن صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، باقی کو نہیں۔ اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ نے اگر خود قربانی کرنی ہے تو خود قربانی کریں گے، اگر آپ نے کسی کو ٹائم دے دیا ہوا ہے یا اس نے آپ کو مقررہ ٹائم بتا دیا کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہو جائے گی، یا گروپ کے ساتھ آپ گئے ہیں اور گروپ والے خود قربانی کر کے آپ کو بتا دیں گے، تو آپ کو اس کا انتظار کر کے کنفرم کرنا ہے کہ قربانی ہو گئی ہے کہ نہیں۔ اگر قربانی ہو جائے، آپ کو اطلاع مل جائے، اس کے بعد آپ نے اپنے بال کٹوانے ہیں، مطلب عورت ہے تو عورت اپنے طریقے سے، مرد ہے تو مرد اپنے طریقے سے بال کٹوائے گا، اور اس کے بعد اب یہاں سے آپ کی پابندی جو احرام والی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے اب طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت کے لیے آپ کی مرضی ہے کہ آپ 10 کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں۔ اب آپ یہاں سے سیدھے اپنے ہوٹل میں، حرم میں، مکہ میں جا سکتے ہیں۔ کب تک؟ رات تک۔ رات آپ نے وہاں نہیں گزارنی، رات آپ نے واپس آپ نے خیمے میں مینا میں آ کے گزارنی، 10 کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی۔ دن آپ وہاں گزار سکتے ہیں، رات کو آپ کو ہر حال میں یہیں آنا ہے۔ تو اگر آپ نہیں بھی جاتے تو آپ وہیں اپنے خیموں میں رہیں۔ روزانہ آگے پھر جو 2 دن ہے یا 3 دن ہے، آپ کی مرضی ہے، 2 دن میں فارغ ہو جائیں یا 3 دن لگاتار ماریں، پھر تینوں دن تینوں شیطانوں کو جا کے آپ نے کنکریاں مارنی۔ یہ سارے وہ مین کام ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دیے کہ یہ اس کے حج کے دوران کام ہے، جن میں مختلف حیثیتیں اپنے اپنے کام کی ہیں، لیکن فرض کام وہی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتا دیے۔ اب آپ یہ طریقہ سمجھ لیجئے کہ جس وقت ہم نے یہاں سے جانا ہے تو ہم نے جانا کیسے ہے۔ یہاں لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم نے احرام کہاں باندھنا ہے، کیسے باندھنا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ جو میرا مین چیزیں سمجھانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، ابھی چند دن پہلے بھی کسی عزیزہ نے سوال کیا تھا کہ کچھ لوگ حج پہ جانا چاہ رہے ہیں، اور ان کا یہ سوال ہے کہ اگر ہم یہاں سے احرام باندھ کے نہ جائیں اور وہاں جا کر اپنے ہوٹل میں پہنچ کے ریسٹ کر کے 1-2 دن کے بعد سفر کی تھکاوٹ ختم ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم وہاں سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ سے یا کسی اور مقام سے تو پھر ہم عمرہ کر لیں، کیونکہ ہم جا تو حج کے لیے رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو یہ معلومات ہمیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے کہ جس وقت بھی یاد رکھیے کہ کوئی بندہ مکہ سے باہر کسی شہر یا کسی ملک سے یا عمرے کی نیت سے یا حج کی نیت سے سفر کرتا ہے تو مکہ میں داخل ہوتے ہی مکہ کا احترام حرم کا یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جا کے عمرہ کرے گا۔ یہ اس کی تعظیم ہے حرم شریف کی کہ اس کے بغیر آپ مکہ میں نہیں جا سکتے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو اب اس سوال کا وجود ختم ہو گیا کہ آپ کو حج کے لیے جانا ہے یا عمرے کے لیے،
دونوں صورتوں میں آپ نے سب سے پہلے جا کے عمرہ کرنا ہے. اور عمرہ کرنے کے لیے جو باہر سے جانے والے لوگ ہیں وہ مطلب ہمارے ادھر سے جا رہے ہوں یمن کی طرف, انڈیا کی طرف, بنگلہ دیش کی طرف, پاکستان کی طرف سے, یہ جتنے لوگ ان علاقوں سے جانے والے ہیں ان کی ایک اپنی میقات ہے. اس کا نام ہے یلملم. یہ پہاڑی ہے یلملم کی اور وہ مقام ہے ہماری میقات کا. اگر ہم اس سے آگے گزر جائیں بغیر احرام باندھے تو ہمارے اوپر جرمانہ آتا ہے ایک دمبا یا ایک بکرا ذبح کر کے حرم میں جا کے دینا. یہاں نہیں یا کسی اور جگہ نہیں, حرم میں جا کے آپ نے وہ قربانی بطور جرمانہ دینی ہے. اس کو کہتے ہیں دم دینا. یہ وہ دم نہیں ہے جو آپ چاولوں کو دیتے ہیں. دم کا مطلب ہوتا ہے خون, خون بہانا. ٹھیک ہے, عربی میں دم خون کو کہتے ہیں. تو دم دینا یعنی دم بہانا, خون بہانا یہ ضروری ہے. اور اس کا جرمانہ ایک دمبا, بکرا, بھیڑ وغیرہ جو ہے وہ ذبح کر کے وہاں دی جائے گی. اس کا جرمانہ پورا ہوگا. یا دوسری صورت کیا ہوگی کہ وہاں سے واپس آئیں اسی میقات پر جو آپ کے علاقے کی میقات تھی, واپس آ کے احرام باندھیں, پھر واپس جائیں اور تب آپ کا یہ جرمانہ پورا ہوگا. تو چونکہ وہاں سے یلملم کی پہاڑیوں میں وہ تو جہاز اوپر سے گزرتا ہے کہیں اور ہمیں تو ان جگہوں کا پتہ نہیں ہوتا. ہاں اگر وہاں سے کوئی گائیڈ لائن لے کر, کوئی گاڑیاں لے کر, کوئی کسی طریقے سے وہاں آپ دوسرے ملک میں ہیں, وہاں سے پرمیشن لے کے اگر کوئی آپ کو بھیجے تو پھر آپ وہاں جا کے احرام باندھ کے واپس آئیں, ورنہ پھر آپ کو حرم میں جا کے دم دینا ہے. کلیئر ہوگی بات؟ جی. اب جس بندے نے, میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا کہ حج تمتع ہی ہم کرتے ہیں. حج تمتع یہی ہے کہ ہم اپنے مقام پہ احرام باندھ کے جاتے ہیں, جا کے عمرہ کرتے ہیں, احرام کھول دیتے ہیں, پھر عام بندے کی طرح رہتے ہیں. پھر جب 8 ذی الحج آتی ہے تو ہم حج کا احرام باندھ دیتے ہیں. اب جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں ان کے احرام باندھنے کا طریقہ اور اس کا حکم کیا ہے. عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو حاجی جاتے ہیں نا گورنمنٹ کی طرف سے, تو جب گورنمنٹ اپنے اسٹیشن پہ حاجیوں کو بلاتی ہے تو وہاں پہ سارا گائیڈ کر کے, ان کا جو گائیڈ ساتھ ہوتا ہے وہ لوگوں کو بتا کے احرام بندھوا کے پھر لے کے جاتے ہیں. آپ اپنے گھر سے احرام باندھیں, آپ ایئرپورٹ پر احرام باندھیں, یا کسی جگہ پہ گروپ نے آپ کو اکٹھا کیا اور وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ پہ لے کے گئے, وہاں سے جا کے احرام باندھے. ہر جگہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. آپ کو جہاں آسانی لگے آپ وہاں پہ احرام باندھ دو. لیکن جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ احرام باندھنے سے احرام کی پابندیاں ہمارے اوپر نہیں آتی. کیا بولا میں نے؟ تو کیسے آتی ہیں؟ ہاں, احرام جو ہے نا, احرام کے کپڑے یہ احرام کی علامت ہے. جس طرح دلہن کا سوٹ دلہن کی علامت ہوتا ہے, تو دلہن بنتی کب ہے؟ جب نکاح پڑتی ہے. وہ صبح سے سوٹ پہن کے بیٹھی رہے تو وہ کسی کی بیوی تو نہیں نا بنتی, وہ تبھی بنتی ہے جب نکاح پڑتی ہے. تو احرام کے کپڑے پہننے سے احرام کی پابندیاں لازم نہیں آتی جب تک اس کی نیت نہیں کی جاتی. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں بھی احرام باندھیں باندھ لیں, جدھر آپ کو سہولت ہے. آپ احرام باندھیں, ایئرپورٹ پہ جائیں, وہاں سارا اپنا پروسیس کروا کے, ٹھیک ہے, اپنے سامان بک کروائیں, چیکنگ کروائیں, بورڈنگ کروائیں, سارا کچھ کروانے کے بعد ڈپارچر ہال میں چلے جائیں, یعنی جہاں سے بالکل ڈائریکٹ اب آپ نے آگے ایئرپورٹ جانا ہے, وہ جانا ہے جہاز میں. وہاں پر بھی آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں سے جا کے جہاز میں پہنچیں, اپنی سیٹ پہ جائیں, اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے سامان سیٹ کریں, ریلیکس ہو جائیں. اب جہاز جب چل پڑے تو وہاں جا کے آپ نیت کریں. اس سے بھی زیادہ ایزی یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے نا کہ کتنے ٹائم میں جہاز نے جدہ پہنچنے اور کتنے گھنٹے لگیں گے, تو دوسرے اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میں راستے میں سو جاؤں گا. تیسرے یہ کہ جب جہاز کے اندر اناؤنس کیا جائے گا تو اس کو سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ جہاز والے کیا کہہ رہے ہیں. اگر اس کو سمجھ آ جائے
کہ یہاں پہ میقات کا اعلان ہو گیا ہے کہ اب جہاز میقات سے گزرنے لگا ہے، تو یہ سارا سفر نیت نہ کرے، وہ اعلان سن کے وہاں نیت کر لے۔ پھر جب وہ سامنے سکرین لگی ہوتی ہے، اگر آپ کی سکرین آن ہے جہاز میں، تو سکرین کے اوپر جو نقشہ آ رہا ہوتا ہے اس نقشے کے اوپر بھی میقات لکھا ہوا آ جاتا ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں رسک ہے، اگر بندے کو نیند آ جائے اور جہاز گزر جائے اور اسے نہ پتہ چلے تو مشکل ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ جب سفر باقاعدہ شروع ہو جائے آپ اپنی ساری ضروریات پوری کر کے بالکل ریلیکس ہو جائیں، پھر آپ احرام کی نیت کر لیں، نفل بھی آپ پیچھے پڑھ لیں، احرام بھی آپ پیچھے باندھ لیں، لیکن نیت مت کریں۔ نیت ان جگہوں میں سے جو آپ کو مناسب لگے وہاں پھر آپ جا کے نیت کر لیں، تو جس وقت نیت ہوگی احرام کی پابندی تب شروع ہوگی۔ احرام کی پابندی کیا ہے؟ اب اس کے بعد آپ نے خوشبو نہیں لگانی، اب اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں آنا چاہیے، اس کے بعد آپ نے کوئی سلی ہوئی جیکٹ، کوئی کپڑا، اگر مرد ہیں آپ تو پھر آپ نے نہیں استعمال کرنی، صرف وہ ان سلی چادریں ہی رکھیں گے، اور کوئی خوشبو والی چیز کھائیں گے نہیں، خوشبو اپنے کپڑوں پہ لگائیں گے نہیں، خوشبو کو سونگھیں گے نہیں، خوشبو والی جگہ پہ اپنا جسم ٹچ نہیں کریں گے، آپ نے ناخن نہیں کاٹیں گے، کوئی کیڑا مکوڑا نظر آ گیا تو اس کو ماریں گے نہیں، سوائے اس کے کوئی سانپ بچھو کاٹنے والا ہو، اس کے علاوہ کوئی جوں، کوئی چونٹی، کوئی چیز آپ اس کو ماریں گے نہیں۔ یہ پابندیاں زور سے خارج نہیں کریں گے کہ آپ کے بال ٹوٹ جائیں، یہ احرام کی پابندیاں تب شروع ہو جائیں گی، اس سے پہلے نہیں ہوں۔ اب ایک اور سچویشن، یہ سب کچھ اس وقت ہم کریں گے جس وقت ہمارا جہاز جدہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تصور کریں کیا پتہ جدہ چل رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے جا رہے ہیں۔ بندہ جب اتر جاتا ہے نا گفتگو کے اندر تو اسے یوں لگتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اگر جدہ جانے کی بجائے آپ کا جہاز مدینہ منورہ جاتا ہے، پھر کوئی بندہ احرام نہیں باندھے گا، پھر مدینہ جاتے ہوئے ہمارے راستے میں کوئی میقات نہیں ہے۔ میقات اور احرام کی ضرورت ہوتی ہے مکہ جانے کے لیے، کعبہ جانے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے احرام کی ضرورت نہیں۔ اور جو ہمارا پاکستان سے جہاز کہیں سے بھی جائے، پشاور، سیالکوٹ، ملتان، لاہور، اسلام آباد، جہاں سے بھی جائے گا، مدینہ جاتے ہوئے ہمارے راستے میں میقات نہیں ہے، ہم نے سیدھا مدینے عام لباس میں جانا ہے، کسی نیت کے بغیر جانا ہے، اور وہاں جتنے دن ہم نے مدینہ منورہ رکنا ہے صرف زیارت کے لیے، مسجد نبوی شریف میں، روضہ پاک کی زیارت کے لیے، ریاض الجنہ میں، جہاں جہاں جانا ہے عام لباس، عام طریقے سے جانا ہے۔ ہاں، اب جب آپ نے مکہ جانا ہے تو مکہ سے جب آپ نکلتے ہیں مدینہ سے جب نکلتے ہیں مکہ جانے کے لیے، تو وہاں پہ ابیار علی جگہ آتی ہے، ذوالحلیفہ بھی اس کو کہتے ہیں اور ابیار علی بھی کہتے ہیں۔ وہاں آلریڈی بسوں کا روٹ ہوتا ہے کہ مدینہ سے نکلتے انہوں نے سارے حاجیوں کو لے کے وہاں جانا ہے اور وہاں جا کے انہوں نے احرام باندھنا ہے۔ اب احرام باندھنے کا وقت آئے گا۔ اب ابیار علی سے جا کے جو آپ نے احرام باندھنا ہے نا، وہ آپ کی میقات ہے، تو وہاں نیت ضروری ہے۔ اب یہاں مدینہ سے نکل کر ابیار علی جانے تک بھی آپ کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ احرام باندھ دیں گھر سے تو بھی فرق نہیں پڑتا، نہ باندھیں تو بھی فرق نہیں پڑتا، جیسے پاکستان سے تھا۔ البتہ وہاں جا کے آپ 2 نفل پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، اپنے ہوٹل سے پڑھ کے جانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ وہاں جا کے اترنا چاہتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ گھر سے آپ نے وضو کر لیا، آپ اترنے کی ضرورت نہیں تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ یہ ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ وہاں پر بھی آپ یہی کریں گے کہ اگر ابیار علی میں اندر مسجد میں آپ نے جانا ہے، وضو کرنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، سارا کچھ کر لیں، کوئی چیز کھانی پینی ہے وہ سب کر لیں، پہلے سے خوشبو لگا رکھی ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اب جب گاڑی چل پڑے گی آگے مکہ شریف کی طرف، تو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں بھی اپنا سامان وغیرہ رکھ کے ریلیکس ہو کے اب آپ نیت کریں۔ کس بات کی؟ عمرے کی۔
اب آپ عمرے کی نیت کریں گے کہ یا اللہ یہ میں نے اپنی تیاری عمرے کے لیے کر لی ہے اور تو میری اس سفر کو اور میرے عمرے کو میرے لیے آسان بھی فرما اور مجھ سے قبول بھی فرما۔ اب جدھر سے بھی آپ جائیں، جدہ سے جائیں یا مدینہ سے آئیں، سبحان اللہ۔ اب آپ نے احرام کی حالت میں جب آنا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھ لیا تو اب وضو کا بھی پرابلم ہے اور رکنے کا بھی پرابلم ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ہمیں جیسے تیسے ہے فوراً عمرے کے لیے مکہ اس میں حرم میں پہنچنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے جس وقت آپ سارے دن رات کا سفر کر کے مکہ پہنچتے ہیں، آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، آپ کو تازہ وضو کی بھی ضرورت ہوگی، سامان کی ٹینشن بھی آپ کو ہوگی، سفر کی تھکاوٹ بھی ہوگی۔ تو احرام میں آپ کو یہ ساری اجازتیں ہیں کہ آپ اپنے ہوٹل میں پہنچیں، سامان رکھیں، آرام سے فریش ہوئیں، کھانا کھائیں، وضو کرنا ہے تو وضو کریں، غسل کرنا ہے تو غسل کریں۔ ہاں پابندی یہ ہے کہ اس غسل میں آپ کے بال نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ اگر فرض کریں کہ راستے والا آپ کا جو احرام تھا وہ گندا ہو گیا یا اس کے اوپر کوئی چیز گر گئی، آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب احرام کو تو ہم نے چھیڑنا بھی نہیں، آپ اسے تبدیل بھی کر سکتے ہیں، احرام کے بدلے دوسرا احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ بس پابندیاں وہی ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں کہ ان کے اندر غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اپنے آپ کو ریلیکس کریں تاکہ آپ ادب کا خیال جا کے رکھ سکیں اور اطمینان سے کعبے میں جا کے عبادت کر سکیں۔ آپ نے چکر لگانے ہیں، صفا مروہ کرنا ہے، بہت مشقت کا کام ہے، تو آپ تھکے ہوئے تنگ پڑے ہوئے سفر سے آپ چلے جائیں گے سیدھے کعبے میں، آپ کو کیا لذت آئے گی، کیا روحانیت ملے گی اور کس سکون کے ساتھ آپ سارا عمرہ کر سکیں گے؟ آپ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ان آداب کا خیال رکھیں، وہاں جانے میں جلدی مت کریں۔ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہے، وہاں رش ہوگا، ہمیں کوئی اندر نہیں جانے دے گا، آپ اپنے ہوٹل میں جا کے نماز پڑھیں۔ آپ وہاں کے لیے ریلیکس ٹائم کا انتظار کریں جس میں آپ سیدھے جا کے عمرہ کر سکیں اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ عمرے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس وقت آپ نے احرام باندھا تھا تب سے لے کے کعبے کے سامنے جانے تک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ الفاظ آپ نے پڑھتے رہنا، جب جب یاد آ جائے پڑھیں، جب جب یاد آ جائے پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ اور پڑھتے ہوئے اگر سارا ترجمہ نہ آتا ہو تو اتنا ترجمہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یا اللہ تیرا مجرم تیرے پاس آ رہا ہے، یا اللہ تیرا مجرم تیرے دربار میں حاضر ہو رہا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ بس اتنا ترجمہ بھی ذہن میں رکھ لیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ مرد آواز کے ساتھ، عورتیں بغیر آواز کی، ہلکی آواز میں یہ جاری رکھیں گے۔ جو ہی کعبے کے اوپر جا کے نظر پڑ جائے، پہلی نظر پڑتے ہی لبیک اللہم لبیک کو روک دیں گے، اب اس کے بعد یہ نہیں پڑھیں گے۔ اگر مسجد میں چلتے ہوئے بیچ میں کہیں روشن دان سے، کہیں ونڈو سے، کہیں خالی جگہ سے کعبے پہ نظر پڑ بھی جائے تو رکنا بند نہیں کریں، کعبے کے سامنے صحن میں اترنے تک آپ چلتے جائیں، سکون سے جا کے ایک جگہ تلاش کریں جہاں پہ انتظامیہ کے لوگ آپ کو بار بار ہٹائیں نہ۔ اپنے جذبات میں، اپنے عقیدت میں راستے کے اندر جا کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ انتظامیہ کے لوگ جو آتے ہیں بار بار آ کے آوازیں دیتے ہیں کہ ہٹو یہاں سے، ہٹو یہاں سے۔ اب آپ کا تسلسل اور آپ کی روحانیت وہاں بار بار ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پہلے سے ہی آپ کو عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ راستوں کو چھوڑ کر ایک سائڈ پہ اس جگہ پہ کھڑے ہوں جہاں ایک ٹائم تک آپ پوری توجہ اور انہماک سے کعبے کی زیارت کرتے رہیں اور پھر وہاں کھڑے ہو کے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی دعائیں پیش کریں۔ اس کو کہتے ہیں پہلی نظر اور پہلی دعا۔ یہ کرنے کے بعد آپ اوپر اپنے چاروں طرف دیکھیں کہ گرین لائٹ، سبز لائٹ کہاں ہے۔ اگر رش میں آپ کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن سبز لائٹ کو ڈھونڈیں وہ کدھر ہے۔ مطلب جیسے اس
اس جگہ پہ سبز لائٹ ہے نا اور وہ کعبہ ہے ادھر، تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی سیدھ میں آگے بڑھتے جائیں گے، یہ طریقہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ سبز لائٹ کے نیچے جا کے کھڑے ہو جانا۔ سبز لائٹ کا یہ مطلب ہے کہ وہ سمت ہے، یہ سبز لائٹ ہے تو اس کی سیدھ میں آگے جائیں، اور وہ کعبہ ہے تو وہاں کعبے کے پاس چلے جائیں، اور اس کے کونے میں اس کی سیدھ میں ہی حجر اسود لگا ہوا ہے، وہ آپ کی جگہ ہے طواف شروع کرنے کی۔ اب آپ کا عمرہ شروع ہونے لگا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے حجر اسود کی سیدھ میں جانا ہے۔ اب یہاں بھی ہمارے لوگوں کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو ہو جائیں، ہم نے حجر اسود کا بوسہ ضرور لینا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہم اپنے نبی کی اداؤں کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ ہم ان چیزوں کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں تو گنے چنے لوگ چکر لگاتے تھے، آرام سے بوسہ دینا آسان تھا، اور پھر کائنات کے والی جہاں موجود ہوں، وہاں تو آسمانوں کے فرشتے بھی اترے ہوں گے تو حضور کے لیے جگہ چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے نا۔ تو آپ نے اس موقع پر بھی نہ تو یہ کہا کہ میرے لیے جگہ خالی کر دو، نہ آپ ہر مرتبہ آگے بڑھے اور جا کے لازماً بوسہ لیا۔ ہاں، بوسہ لے کے اس کو سنت ضرور بنایا، مگر اونٹنی پر چلتے ہوئے آپ نے طواف کیا، تو جس وقت حجر اسود کے سامنے آتے تو یہ یوں چل رہے ہیں نا، یہ ہمارا سینہ ایسے ہے، اس طرح ہم نے چکر ایسے لگانا ہے۔ کعبہ ہمارے اس طرف اگر آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا اس طرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں۔ سینہ ہمارا یوں نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سینہ یوں ہی رہے گا، ہاتھ ہمارے یوں بلند ہوں گے، اور ہم کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور یوں بوسہ دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں استلام۔ کیا کہتے ہیں؟ استلام۔ تو پھر ہم بڑھ جائیں گے، جب ہم آغاز کرنے لگیں گے تو بھی یوں کریں گے، اور یوں کر کے ہم اس طریقے سے ہم کعبے کا طواف شروع کریں گے کہ ایسے ہمارے یہ جو ہماری یہ کون سی سائڈ ہے؟ یہ بائیں سائڈ ہے، اور بائیں سائڈ میں ہم چلیں گے تو کعبہ ہمارا بائیں سائڈ پہ رہے گا، اور اس طرف ہم یوں کریں گے، سینہ ہمارا سیدھا رہے گا، اور ایسے ہم دیکھ کر یوں استلام کریں گے۔ یہ استلام ہو گیا، اب چکر شروع ہو گیا، واپس اسی جگہ پہ دوبارہ آئیں گے، پھر اسی طریقے سے ہم ہر چکر پر یوں ہی حجر اسود کے سامنے آ کے استلام کریں گے۔ 7 چکر پورے ہو کر 8 بار ہمارا استلام ہو جائے گا، آغاز میں بھی اور آخر میں بھی 8 بار استلام ہو جائے گا۔ یہ سنت پوری ہو گئی۔ اب جو بندہ طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے اس بات کی طرف زیادہ زور دیتا ہے کہ میں نے تو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، عورتوں کے دوپٹے پھٹ جاتے ہیں، برقعے پھٹ جاتے ہیں، نقاب کہیں گر جاتے ہیں، مرد دھکے دے رہے ہیں، عورتیں مردوں کو دھکے دے رہی ہیں، الٹا سیدھا بول رہی ہیں، کس لیے؟ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے۔ اب نہ وہ فرض ہے نہ واجب ہے، اگر سنت ہے تو سنت تو نبی علیہ السلام نے یوں کر کے بتا دی۔ اور یہ سنت کیوں بتائی؟ گویا 1450 سال بعد آنے والی امت کو حضور دیکھ رہے تھے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ جب حضور نے ایسا کیا تھا اس وقت تو ضرورت ہی نہیں تھی، اس وقت تو ایزیلی آپ جا کے حجر اسود کو بوسہ دیتے، صحابہ بھی دیتے، لیکن آپ نے بوسہ بھی دیا اور ہر چکر پہ یوں بھی کیا تاکہ امت کے لیے یہ بھی سنت بن جائے۔ تو ہم اس سنت کو فالو نہیں کرتے، ہم اس کے لیے لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، ایک اس لحاظ سے کہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسری اس وجہ سے غلط ہے کہ آپ نامحرموں کے اندر گھس کر ان کو گالیاں دے کے، ان کو دھکے دے کے، دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹا کے ان کے درمیان میں گھس کے جا کے حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور یہ حرام ہے۔ غیر محرموں کے جسموں کے ساتھ لگنا یہ حرام ہے، اور ان کے بیچ میں گھس کے جا کے
یوں حجر اسود کا بوسہ لینا یہ بھی حرام ہے، تو ثواب کدھر سے لے رہے ہیں آپ؟ اگر پورا حج کرتے ہوئے، پورا عمرہ کرتے ہوئے ایک بار بھی آپ سے بوسہ نہیں لینے ہوتا تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی نے اس کو واجب قرار دیے اور نہ ہی یہ حج یا عمرے کا فرض ہے۔ ہاں اگر کبھی موقع مل جائے، جیسے آج کل بھی سنا ہے کہ انہوں نے ایک عورتوں کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، لائن مقرر کی ہوئی ہے، پہلے سے کچھ ڈسپلن چینج کیا ہوا ہے اور خواتین اس طرح جا رہی ہیں، اگر لائن میں باری باری آپ کو باری مل جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، آپ اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن جب ایسا نہ ہو تو آپ کے لیے ایسا کرنا سخت حرام ہے۔ ساری زندگی آپ ہر سال جائیں اور کبھی بھی بوسہ نہ لیا جائے تب بھی آپ کو کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے، ہاں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی شریعت کا خیال رکھا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ آپ نے 7 چکر پورے کیے، 7 چکروں میں آپ جو بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی آپ کو آتا ہے، دعا، درود پاک، استغفار، قرآن پاک آپ پڑھتے جائیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں حجر اسود کا جو پچھلا کونا ہے اس کو کہتے ہیں رکن یمانی، سبحان اللہ، وہاں بھی لوگ بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اس سے لے کے حجر اسود تک جو یہ سیدھی دیوار ہے اس میں ضرور ایک دعا پڑھیں جو سب کو آتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ٹھیک ہے؟ یہ دعا جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے پر یہاں پہ ایک روایت میں 70 یا 70,000 فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے جو آپ کی دعا پہ آمین کہتا ہے، بس باقی اور کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر 7 چکر پوری ہو کے طواف پورا ہو گیا، پورے طواف کے دوران آپ نے نظر اٹھا کے کعبے کو نہیں دیکھنا۔ کعبے کی زیارت کب کرنی ہے؟ پیچھے جا کے بیٹھ کے، ہاں اس وقت کعبے کی زیارت کریں تو ہر گھڑی میں 20 نیکیاں آپ کو ملتی رہیں گی، لیکن طواف کے دوران نظر اٹھا کے کعبے کو نہیں دیکھنا، یہ بے ادبی ہے، اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد اب آپ نے 2 واجب، طواف کے واجب جو 2 نفل ہیں وہ پڑھنے ہیں آپ نے، اور ان کے لیے کہا گیا کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھو۔ اب یہاں پر بھی ہمارے لوگ چلتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں زبردستی کھڑے ہو جاتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے کہ ادھر ہی پڑھنے ہیں، یہ بھی غلط ہے، مردوں کے اندر پڑھنے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس کا مطلب ہے کہ اس طرف جو حرم کی مسجد ہے اس مسجد میں پیچھے تک جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے آپ وہاں جا کے وہ نفل پڑھیں، تھوڑا ریلیکس کریں، آب زمزم پئیں، کعبے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے آب زمزم پئیں اور دعا کریں۔ اس کے بعد لوگوں سے پوچھیں کہ صفا مروہ کدھر ہے، لوگ ویسے جا رہے ہوتے ہیں ادھر، خود ہی پتہ چل جاتا ہے، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ لکھا ہوا بھی دیکھ لیتے ہیں، وہاں پہ ایرو لگا ہوتا ہے اور اوپر مسعی لکھا ہوتا ہے۔ مسعی عربی میں مطلب ہے سعی کرنے کی، یعنی صفا مروہ کرنے کی جگہ، وہاں پہ آپ جا کے پھر 7 چکر صفا مروہ کے پورے کرتے ہیں۔ اور 7 چکر وہ کیسے ہوتے ہیں؟ صفا وہ جو کعبے کا طواف ہے وہ اگر آپ اس کونے سے شروع کرتے ہیں تو واپس آ کے اسی کونے پہ چکر پورا ہوتا ہے، سبحان اللہ، حجر اسود سے شروع کر کے حجر اسود پہ آ کے چکر پورا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، لیکن صفا مروہ کے ایسے چکر نہیں ہیں، وہ جہاں سے چلیں گے واپس آ کے وہاں ختم نہیں ہوگا، بلکہ صفا سے آپ کا شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے 1 چکر پورا ہوتا ہے، اور پھر واپس آتے ہیں تو 2، پھر واپس جاتے ہیں تو 3، پھر واپس آتے ہیں تو 4، اس طرح اس طرف سے ہمارا چکر شروع ہوگا اور اس طرف جا کے مکمل ہو جائے گا، 7 اس طرح پورے ہو جائیں گے۔ 7 چکر جب پورے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے بال کٹوائیں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے یا تو آپ کے ساتھ جو کوئی محرم ہے اور وہ خود اپنے بال کٹوا چکا ہے تو وہ آپ کے بال کاٹے، یا پھر وہاں پہ جو خواتین ہوتی ہیں آپ سے پہلے بے شمار لوگ بال کاٹ چکے ہوتے ہیں، آپ ان میں سے کسی سے بال کٹوائیں۔ اور بال کاٹنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے بال ہیں، آپ ان کو ایسے کر کے یوں انگلی پہ یوں لپیٹیں اور یہاں پہ پورا چکر دے کر انگلی پہ یہاں سے پکڑ کے یہاں سے بال کٹوا لیں۔
पहले उम्रे पे आपको पीछे वाले जितने नीचे के बाल हैं वो पूरे को उंगली में लपेट पे कटवाने चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपके बाल छोटे हैं, छोटे हो रहे हैं ज़्यादा और आपने अभी ज़्यादा उम्रे करने हैं, आजकल तो वैसे ज़्यादा वाला चक्कर ख़त्म हो गया। पहले ये था कि हर रोज़ अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग जाते थे वो उम्रा करते थे, दो दो भी लोग कर लेते थे। तो खैर अगर ऐसा मौका अब भी मिल जाए तो फिर बेशक बालों के 3-4 हिस्से कर लें और एक एक हिस्से को इसी तरह लपेट के काटते जाएं। जब उम्रें ख़त्म हो जाए बाल सारे बराबर कर लें, ये आपके लिए आसानी हो सकती है। अब ये बाल काटने के बाद आप अपने एहराम की जो पाबंदियाँ थी उनसे फारिग हो गए। शुक्राने के 2 नफल अदा करें और अगर आपने हिजाब उतारा हुआ था तो अब आपके ऊपर वो पाबंदी ख़त्म हो गई। आपको वो हिजाब दोबारा उसी जगह पे लेकर अपने पर्दे की पहले की तरह पूरी पाबंदी करनी चाहिए और उस पाबंदी को आप ख़त्म कर देंगे। आम लिबास, आम हिजाब, आम बुर्का जो भी आपका है वो आप लेंगे। पहले भी आपके इहराम में कोई ख़ास कपड़ा नहीं था, आपका ये लिबास ही आपका इहराम है। बस आपकी पाबंदियाँ थी वो जो इहराम की हालत में कायम रखनी थी वो रखनी ज़रूरी है। बाकी जो पर्दे का मसला हमारे यहाँ गलत रिवाज पकड़ गया हुआ है उस पर मैंने बयान किया हुआ है, आप उस बयान को निकाल के सुने कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जाके सारा मुंह नंगा कर दो और सारे सफ़र में सारे गैर महरमों के साथ सफ़र करते रहो इसलिए कि हम इहराम में है, ये कॉन्सेप्ट गलत है। शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। हमारे लिए इहराम की हालत में भी जिस तरीके से पर्दा करना मुनासिब है हमें वो भी करना चाहिए, जैसा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह करते भी हैं और आपको बड़ी दफ़ा करके दिखाया भी हुआ है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आपने उम्रा किया, अब 8 ज़िलहज में आप जितने भी दिन हैं आप उन दिनों में आज़ाद हैं। दोबारा उम्रा करना चाहें तो फिर इहराम बांध के करेंगे, नहीं करना चाहें तो अब बाकी इबादतें आप मक्का में रहते हुए करेंगे और हज के दिन का इंतज़ार करेंगे। जहाँ पर भी आप हैं, आपके होटल वाले या आपके काफ़िले वाले 8 ज़िलहज को ज़ोहर से पहले आपको मीना में पहुँचाएंगे। आजकल चूँकि तादाद इतनी ज़्यादा लाखों में होती है हज करने वालों की, तो बाज़ औक़ात 7 ज़िलहज को भी वहाँ ले जाना शुरू कर देते हैं और इहराम बांधने का उस वक़्त कह देते हैं कि आप उस पर पाबंदी करें और आज ही जाना है। तो उस पे बाज़ लोग वहाँ पे फिर बहस शुरू कर देते हैं कि वो तो 8 को जाना है और ज़ोहर से पहले जाना है, आज ही हम क्यों चले जाएं। तो आप अकेले तो नहीं ना लाडले वहाँ कि आपको वो बग्गी में बिठाएंगे तो ले जाएंगे। तो उन्होंने लाखों लोगों को पहुँचाना है, उनके इंतज़ामात करने हैं। तो ऐसी सूरत में जो इंतज़ामिया के असूल हों हमें वो फॉलो करने चाहिए। वो 7 को ले जाएं तो हमें 7 को चले जाना चाहिए, फजर के वक़्त ले जाएं तो फजर के वक़्त चले जाना चाहिए। इसमें कोई हरज और कोई गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। ये तमाम बातें हमारे इल्म में होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर हमसे कोई वहाँ पे गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है और कोई कमी रह जाती है तो वो हमें वहाँ किसी न किसी आलिम दीन से राबिता करके हमें पूछना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए। जो भी गलती वहाँ की हो, सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसका इजाला वहीं पे करके आना चाहिए। वापस पाकिस्तान आकर नहीं पूछना चाहिए कि आपके रास्ते बंद हो जाए। अल्लाह करीम हम सबको इस सआदत से बहरवर फरमाए।